شیخ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بلکہ وفات ہوئی نہیں جب تک دین مکمل نہ ہوا، دین مکمل ہونے کے بعد ہوئی، اللہ نے اپنی نعمت اس کے لیے تمام کر دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مانتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بے بھی سمجھتے ہیں، جہالت میں بھرے ہوئے لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مطابق جن کا عقیدہ نہیں ہے، ابھی آپ نے سنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ بھی جذباتی ہو گئے تھے، اور جو کہے گا وفات پا گئے گردن اڑا دوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ رسول ہیں اور سب سے زیادہ علم والے، انہوں نے یہ آیات پڑھی کہ آپ کو وفات پانی ہے، ان کو بھی، اور وہی وما محمد اللہ رسول والی، تو عمر بن خطاب نے کہا جیسے ابھی یہ آیت نازل ہوئی، مان لیا انہوں نے سب نے، اور سب کو جو ہے دکھ افسوس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دین مکمل کر کے چلے گئے ہیں، یعنی ان لوگوں کی منطق کے مطابق کس کام کے لیے اس دنیا میں جو کمتر چیز ہے جنت کے مقابلے میں برزخ میں وہاں باقی رہیں گے؟ آپ سب تو اللہ کے لقا، اپنے محبوب حقیقی اللہ کی طرف رفیق الاعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جانا چاہتے تھے، کیا چیز باقی رہ گئی؟ حاجت روائی مشکل کشائی کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور داتا روز کے ذمہ رہ گیا کہ ان کو زندہ رہنا ہے باقی دنیا میں دنیاوی زندگی کی طرح، اور حاجت روائی مشکل کشائی اور خوابوں میں آنا اور بشارتیں یہ کاموں کے لیے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں۔ حاجت روائی مشکل کشائی دعا کرنا استغاثہ غیرہ واسطے وسیلے، اس کے لیے آپ باقی رہ گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دین مکمل ہو گیا، وہ تو بتا کر چلے گئے ہیں، اس پر آپ عمل کریں، اس کی پرواہ کریں، بجائے اس کے کہ بدعقیدگی اپنائیں۔ اس کے بعد کچھ مدت آپ جو ہے حیات رہیں، اس کے بعد رفیق الاعلیٰ جو ابھی میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی جانب پرواز جو ہے آپ کی روح پرواز کر گئی، اپنی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، محجت البیضاء، ایک روشن دین کی شاہراہ پہ چھوڑا، لیلھا کا نہاریہ، رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جس کی ہلاکت مقدر ہے۔ بتا کر گئے کہ قبروں کو مساجد مزار درگاہ نہ بنانا، جاتے جاتے بھی آخری بھی وصیتیں یہی تھی، لیکن بنا رہے ہیں اندھے دھن، جن کے نصیب میں ہلاکت ہے تو وہ یہی رہیں گے۔ جبھی تو ہے حدیث میں کہ قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی، بدترین جو لوگ ہیں، شر الخلائق ہوں گے، وہ وہی ہیں جو قبروں کو درگاہ مزار بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا سوائے اس قسم کے جو میں بتا رہا ہوں خرافاتی لوگ۔ آپ نہیں دیکھتے بریلوی صوفی اس قسم کے لوگ، یہ تو پردہ فرما لیا اور گستاخی سمجھتے ہیں اگر وفات فرمانا کسی نے کہہ دیا اور وہ عقیدہ رکھتا ہے کتاب و سنت کے مطابق۔ کوکب نورانی اکاڑوی کو دیکھا نہیں تھا آپ نے پروگرام میں کھڑے ہو کے کہہ رہے وہ سلمان تو دور کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو وفات مانتا ہو؟ کیوں بھائی؟ اللہ یا رب مانے، الحی القیوم مانے کہ جسے کبھی جو ہے وفات نہیں آ سکتی، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تاریخی کلمات ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا رد کیا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، ایسے سیدھے الفاظ استعمال کیے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جس طرح یہ کرتے ہیں، مانتے نہیں، تو وہ جان لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو وہ تو حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، حی القیوم ہے، اسے کبھی موت نہیں۔ تو یہ لوگ بھی کان کھول کے سن لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس قسم کے بدعتی خرافاتی لوگ کہتے ہیں کہ آپ وفات نہیں پائی، آپ نے حیات جو ہے حیات النبی چیختے چلاتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے ایک کتاب بھی جو ہے ویب سائٹ پر ہے، جو میں نے تالیف کی مختلف علماء اہل علم کے کلام سے، کتاب و سنت سے جمع کر کے، اور اس پر صحابہ کا اجماع نقل کر کے، کہ جو حیات النبی کے قائل ہیں، دیوبندیوں میں بھی جو حیاتی ہیں، حیاتی مواتی، ان کی تفریق کہ دنیاوی حیات جیسے حیات ہے آپ، تو وہ آپ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں ہمارے جو ہے پیٹریون سے۔ تو یہ کلام ساکت ہے، ان کا بیکار فضول ہے، ناقابل قبول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وفات نہیں پا چکے ہیں۔ کہتے ہیں وعدہ الہی پورے کرنے کے لیے ایک آن کے لیے آئی تھی، واپس سے اسی طرح ہو گئے۔ برزخ کی حیات کا کامل اور بہترین زبردست اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق دیا جانا، یہ تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے شہداء سے بھی بڑھ کر حاصل۔ برزخی جو حیات ہے، شہداء کیا مسلمان کفار تک موجود ہیں، عذاب دیے جا رہے ہیں وغیرہ، لیکن یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں اور سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور پھر حاجت رہی مشکل کشائی تک اپنا عقیدہ یہ لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کلام ساکت ہے۔ شیخ صالح فرماتے ہیں کلام مردود واضح طور پہ مردود، ناقابل قبول ہے، یعنی حس اور واقع سے بھی، اصل میں بھی آپ نہیں دیکھتے، ابھی کوئی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ حیات ہیں، موجود ہیں اور بات کر سکتے ہیں؟ اپنی حس اور مشاہدے سے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، ہاتھوں سے چھو نہیں سکتا، بات کا جواب نہیں آتا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مابین موجود تھے اور وفات پا گئے، اور انہوں نے یہ مانا، غسل دیا، کفن جو ہے پہنایا، آپ پر جو ہے درود بھیجنے کے ذریعے سے جو ہے نماز پڑھی، اور جو ہے آپ مدفون ہیں۔ کیا یہ زندہ انسان کے ساتھ یہ اعمال کیے جاتے ہیں؟ بلکہ یہ زیادہ گستاخی رسول کہلائے گی اگر اس طرح انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی جو میت کے ساتھ، اموات کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، وہی معاملہ کیا گیا۔ آپ کا جو ہے کفن دفن غسل سب چیزیں، اور جو ہے عماد جنازہ آپ پہ پڑھی گئی جس طریقے سے پڑھی گئی۔ تو اور آپ کو اپنی قبر میں آج بھی یہ لوگ مانتے ہیں، مدفون ہیں، روضہ رسول کے جو ہے بارے میں یہ جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں طریقہ اور سنت رہی ہیں۔ جس طرح قرآن میں انبیاء کرام، سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی حقیقت بیان کی، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کا حصہ نہیں ہے، حاجت رہا مشکل کشا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے۔ اور اسی میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے ہی پہلے کسی بشر کو من قبلک الخلد، ہمیشگی نہیں دی، افا ان مت فهم الخالدون، آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی وہاں پہنچیں گے۔ اسی کو آگے ابھی ہم آیت پڑھیں گے اگلے درس میں، دلیل بنایا شیخ الاسلام نے۔ تو وقد ماتوا وهو واحد منهم يموت، آپ بھی جو ہے اللہ کے جو ہے چاہے رسول نبی ہوں، انسانوں میں سے انسان تھے، جیسے وفات آنی ہے اور وفات پا دی۔ اس پر اجماع اہل سنہ والجماع کا، اور کوئی بھی اس میں مخالفت نہیں کرتا سوائے بدعتیوں کے اور خرافت پسند لوگوں کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب عشق کے نام پر وہ تعلق رکھتے ہیں جو شرکیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا استغاثہ کرتے ہیں، غثنی یا رسول اللہ، فریادیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں موجود۔ تو یہ تمام خرافات جو ہے شرکیہ اور بدعہ قسم کے عقائد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے۔